عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد حاضرین، قرآن مجید برہان رشید سے آیے کریمہ کے چند الفاظ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ الفاظ اپنے اندر والدین کی عظمت اور شان کا عظیم پیغام ہمارے لیے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا پیغام ہے، اگر سمجھ آ جائے تو بہت بڑا پیغام ہے، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر دنیا سارا قرآن اٹھا کے پھر رہی ہے، لیکن بدعملی ہوگی تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم وقت گزاریں گے، گزر رہا ہے، گزر جائے گا، لیکن یاد رکھو جب محشر کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ ہوگی، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی سے ناراض ہوں، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ممکن ہے میں معاف کر دوں، لیکن جس کے والدین ناراض ہوئے میں انہیں معاف نہیں کروں گا، حضور فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا یہ جو مقدس پیغام ہے، اس جملے کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ کیا کرو جی؟ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو۔ آج اس وقت میں حالات پر جب نگاہ ڈالی جائے تو آج ماں باپ کو مارا جا رہا ہے، ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ اسی علاقے کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ کس بدبخت نوجوان نے بوڑھی والدہ کو گھر سے آج کئی سال ہو گئے نکال رکھا ہے۔ اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی۔ اور پھر ابھی اسی ہفتے میں، نہ معلوم آپ میڈیا سے کتنے وابستہ ہیں، فیس بک پر پورا یہ بیان چلایا جا چکا ہے۔ اسی ہفتے میں لیاقت پور کے اندر جو ایک جج ہے جی، جج اب بھی وہ موجود ہے، اب بھی وہ اپنے عہدے پر لیاقت پور، جو رحیم یار خان سائڈ پر، اس لیاقت پور میں آج بھی ایک جج ہے، وہ موجود ہے۔ اب سن لیجئے اس کے والدین کی داستان، اس جج کے والدین کی داستان۔ وہ باپ روتے روتے کہہ رہا تھا کہ میری زمین کا ٹکڑا صرف 10 کنال تھی، 10 کنال، تو 10 کنال سے کیا آمدنی ہو سکتی ہے؟ میں نے محنت، مشقت، مزدوری کر کے، دونوں میاں بیوی ہم رات دن مشقتیں اٹھاتے تھے کہ ہمارا بیٹا پڑھ جائے، ہمارا بیٹا تعلیم یافتہ ہو جائے۔ ہم لوگوں کے بچے دیکھتے تھے کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ہم غریب ماں باپ بھی سوچتے تھے کہ ہمارا بیٹا بھی پڑھ جائے اور کسی بڑے منصب پہ پہنچ جائے۔ ہم بوڑھے ہو گئے آج، لیکن ہمارا بیٹے نے اتنی ترقی کی کہ ہمارا
हमारी इन आँखों ने देखा कि आज लियाकतपुर के अंदर हमारा बेटा जो है वो सीनियर जज है, सीनियर जज। लेकिन जब बेटा तो सीनियर जज बन गया, लेकिन जब उसकी बूढ़ी माँ, मुल्तान साइड के ये रहने वाले, जब वो बूढ़ी माँ किसी तरीके से जब लियाकतपुर की सरजमीन पर पहुंची कि मैं अपने बेटे से मिल के आऊं, तो बेटे ने माँ को धक्के देकर घर से निकाला, घर से निकाला। वो बाप रोता हुआ कह रहा था, रोता हुआ कह रहा था कि उसने धक्के देकर एक बार नहीं कई बार निकाला, और माँ रो रो कर कह रही थी कि बेटा तू मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, और मैंने किस तरह मुशक्कत करके तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, रो रो कर सजदे में तेरे लिए दुआएं की हैं, और आज मैं किसके दरवाजे पर जाऊँ, तू मेरा बेटा है, मैंने तेरे दरवाजे पे आना है, मैंने तेरे पास बैठना है। लेकिन बेटे को ज़रा भी तरस ना आया, उसने निकाला, और उसका बाप कहता है कि जब उसकी वालिदा रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते पहुंची, उसको सदमा बर्दाश्त ना हो सका कि है मैंने बेटे के लिए क्या किया और मेरे बेटे ने मेरे लिए क्या किया। इस सदमे की तौब ना लाते हुए मुझे पता ना चला, बाप कहता है उस जज का, कि उस माई बुढ़िया ने कहां से जहर खा लिया और वो अपनी मौत मर गई। और आज मैं रोता फिरता हूं। फिर आखिर मैं भी उस सरजमीन पर पहुंचा, और अब मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है। मैंने अपने बेटे के आगे हाथ बांधे कि बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नज़र कुछ नहीं आता, मेरे लिए कोई खाने का एहतिमाम कर दे। मेरे बेटे ने धक्के देकर मुझे भी घर से निकाला। लेकिन जब मोहल्लेदारों ने पूछा कि अरे ये कौन है, तो वो मेरा जज बेटा मोहल्लेदारों को, जिस मोहल्ले में वो रहता है, कह रहा था ये हमारा नौकर है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये धक्के से रहना चाहता है, हम इसे रखना नहीं चाहते। वो बाप रोते रोते वक़्त के बादशाह हुक्मरान का दरवाज़ा खटखटा रहा था और पैगाम दे रहा था कि अरे मैं कई दिन फाके में सोता हूँ, तुम ही तरस कर लो, ए वज़ीर आला पंजाब तुम तरस कर लो। ये उसी के अल्फाज में तुम्हें सुना रहा हूँ, ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ऐसा बेटा जिसके लिए मैंने शब और रोज़ कुर्बान कर दिए, और जिस बेटे ने आज मुझे धक्के देकर निकाला है, मुझे नज़र नहीं आता, मैं आंखों से माजूर हूँ, मेरे से चला नहीं जाता, मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, मेरे घर में फाके हैं और कोई संभालने वाला नहीं है, तुम ही तरस कर लो, मुझे सुबह शाम की रोटी तो मुयस्सर आ जाए। मेरे दोस्तों, ये आप भी सुना करो ऐसे ऐसे वाक़यात जो दिल को हिला देते हैं। एक तरफ कुरान है, वबिल वालिदैनी एहसाना, के वालिदैन के साथ नेकी करो। वालिदा ने तो नेकी कर डाली, अपने शिकम में रखा, बाप ने मुशक्क़तें उठाई और मेहनत कर करके 10 कनाल अरादी क्या हैसियत रखती है, उस बाप ने जज तक की तालीम कैसे दिलवाई होगी उस बेटे को। और जिस बेटे ने आज धक्के देकर उन माँ बाप को उस घर से निकाल दिया कि तुम मेरे घर में रहने के काबिल नहीं हो। अब हम चलते हैं जी बुखारी शरीफ में बाबू हदीसिल गार के अंदर थोड़ा रेफरेंस भी हो जाए कि इमाम बुखारी ने जब हुजूर का ये फरमान नकल किया होगा तो उनकी ज़बान क्या कहती होगी, कलम कैसे लिखता होगा, और माँ बाप की अज़मत और शान जब इमाम बुखारी बयान कर रहे थे, अरे उन पर क्या गुजर रही थी। इमाम बुखारी हदीस बयान करते हैं, आप फरमाते हैं कि 3 दोस्त
ایک سفر پر روانہ ہوتے ہیں، سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں طوفان آتا ہے، راستے میں طوفان آتا ہے، اس قدر بارش آتی ہے، اس قدر بارش آتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی۔ آخر کار انہیں کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی آبادی پناہ کے لیے نظر نہیں آتی، تو آخر کار یہ ایک پہاڑ کے اندر انہیں ایک غار نظر آتی ہے، اور امام بخاری نے جہاں پر اس حدیث کو نقل کیا اس باب کا نام بھی رکھا ہے باب حدیث الغار، باب حدیث الغار، تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پیغام مل جائے جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ان کا صلہ اللہ دنیا میں کیسے عطا کر دیتا ہے، اللہ دنیا میں کیسے عطا کرتا ہے۔ اگر دل میں جگہ ہے تو ماں باپ کی عظمت سنو، حدیث کی روشنی میں سنو، قرآن کی روشنی میں سنو۔ میرے دوستان محترم، امام بخاری بیان کرتے ہیں ان تین دوستوں نے دیکھا کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جہاں پر ہم پناہ لے، آخر کار انہوں نے اس غار کے اندر اپنے آپ کو اس طوفان سے بچانے کے لیے غار کے اندر داخل ہو گئے، لیکن جیسے ہی یہ تینوں جوان غار کے اندر داخل ہوئے، داخل ہونا تھا کہ اوپر پہاڑ سے طوفان کی وجہ سے ایک بھاری چٹان نیچے آئی جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب یہ تینوں جوان جناب اس حالت کے اندر کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، روئیں تو کس سے، دکھڑا سنائیں تو کس سے، ارے آواز دیں تو کس کو؟ پہاڑ ہے، چھوٹا سا غار کا منہ ہے، وہ بھی ایک بھاری چٹان نے بند کر دیا ہے، ارے ہم کہاں جائیں؟ اب یہ بیچارے غار کے اندر رونے لگے، چلانے لگے، اب رب سے فریاد کرنے لگے، اب کچھ نظر نہیں آتا، اب ہم کدھر جائیں؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ آخر روتے روتے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ارے بھائی رونے سے کیا ہوگا، آپ ایسا کرو، ہماری اتنی عمر گزری ہے، ہم نے اپنی اس عمر کے اندر کوئی نیکیاں تو کی ہوں گی، اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرو، اور پھر ہم میں سے ہر ایک اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اس نیکی کے صدقے اس پہاڑ کی چٹان سے ہمیں نجات مل جائے اور ہم باہر نکلنے والے بن جائیں۔ اب توجہ چاہوں گا میرے دوستو، اب وہ تینوں بیٹھ گئے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تینوں نے سوچا، اپنی زندگی جو گزر چکی اس پر روشنی ڈالی، سوچتے گئے۔ آخر ایک جوان بولا کہ میرے پیارے دوستو، مجھے زندگی کی ایک نیکی یاد آئی، میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، تم گواہ بن جاؤ، میں وہ نیکی پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ میری نیکی یہ ہے، میری نیکی یہ ہے، توجہ، میری نیکی یہ ہے، میری نیکی یہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، میری نیکی یہ ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میرے والدین بوڑھے تھے، میرے ماں باپ نہایت کمزور تھے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے اہتمام و انصرام کے لیے میں کیا کرتا تھا؟ میں نے بھیڑ بکریوں کا اہتمام کر رکھا تھا، میں سارا دن ان کو جنگلوں میں لے جاتا، جب شام کو واپس لاتا میں ان کا دودھ نکالتا، میں وہ دودھ اپنے والدین کو بھی پلاتا، پہلے والدین کو پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو پیش کرتا۔ اس طرح ہماری زندگی کا نظام چل رہا تھا، ہماری زندگی کا اس طرح سے نظام چل رہا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ میرے جانور، میں بڑی دور نکل گیا، لیکن واپسی پر رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، لیکن جب میں گھر آیا میں نے جانوروں کا دودھ نکالا، میں دودھ کا برتن لے کر جب والدین کے سرانے پہنچا، میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے،
اب میں وہ دودھ کا برتن پکڑ کر ان کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ میرے ماں باپ کو میں نے آواز بھی نہ دی کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ بخاری سے بات کر رہا ہوں جسے بڑی جلدی کے ساتھ لوگ مانتے ہیں۔ امام بخاری کہتا ہے کہ وہ نوجوان دودھ کا برتن لے کر کھڑا ہے، ماں باپ کو آواز بھی نہیں دیتا۔ حضرت جی آج لوگ گالیاں دیتے ہیں، گھروں سے نکالتے ہیں، ارے رونا آتا ہے کہ ماں باپ کی یہی شان رہ گئی۔ جب ہم سمجھدار ہوئے تو ہم بھول گئے کہ میری ماں نے مجھے اپنے شکم میں کیسے رکھا تھا۔ ہم سب کچھ بھول گئے کہ باپ کی مشقتیں ہمیں بھول گئیں، ہمارے شب و روز بے سر و سامانی میں کیسے گزرتے تھے یہ باپ جانتا ہے یا ماں جانتی ہے۔ لیکن یہ نوجوان دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہوا ہے اور آواز بھی نہیں دیتا، بلاتا بھی نہیں، پکارتا بھی نہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، دودھ کا برتن ہاتھ میں۔ لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کر باپ کے قدموں پہ آتے ہیں، ابو جی ہم بھوکے ہیں، ہمیں دودھ پلا دیں۔ باپ کہتا ہے نہ میرے بچوں، پہلے میرے ماں باپ پھر تمہیں دوں گا، پہلے میرے ماں باپ پھر تمہیں دوں گا، پہلے میرے ماں باپ پھر تمہیں دوں گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے باپ نے ترس نہیں کھایا کہ پہلے میرے ماں باپ آخر ماں باپ صبح ہوئی بیدار ہوئے، ماں نے دیکھا بیٹا اس حالت میں، ماں نے کہا بیٹا تو نے دودھ رکھ دیا ہوتا، تو نے یہ کیا کیا؟ آخر کار اس نے والدین کو دودھ پیش کر دیا، والدین نے دعائیں دیں، پھر اس نے بچوں کو دودھ پلایا، خود پیا، عالیہ کو پلایا۔ پھر اس کے بعد اب نتیجہ سن لو، وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے دوستو اب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا یہ عمل تجھے پسند آیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ کہ اے باری الہ میرا یہ عمل تجھے پسند آیا۔ ظاہر ہے کہ میں نے بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پیچھے کیا، اپنے آپ کو بھی پیچھے کیا، عالیہ کو پیچھے کیا، میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا ہو، میں نے ان کو آواز بھی نہ دی، تو اے اللہ میرا یہ عمل تجھے پسند آیا تو تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اپنی اس نیکی کے صدقے سے اس پہاڑ کو اتنا سائڈ پہ کر دے، اس چٹان کو اتنا سائڈ پہ کر دے کہ آسمان تو نظر آ جائے، آسمان تو نظر آ جائے۔ اب حضور علیہ السلام کا فرمان سن لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ نیکی اس کی قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی۔ میرے دوستو امام بخاری کہتے ہیں اس نوجوان کا یہ کلمات بولنا تھا، رب کا حکم آ گیا، چٹان جو کئی بندے اسے حرکت نہیں دے سکتے لیکن رب تعالیٰ کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ جناب والا ادھر دعا ہوئی، ادھر کلمہ والدین سے نیکی والا زبان سے نکلا، وہ چٹان خود بخود سائڈ پہ ہونا شروع ہوگا۔ تمہیں اب میرے دوستو پتہ چلا ہے کہ والدین کے ساتھ اگر ہم نیکی کر دیں آج دنیا میں تو ہمارے گھروں میں مصیبتیں نہیں آ سکتی، ہماری گھروں میں پریشانیاں نہیں آ سکتی۔ پھر ہم کھلے دل سے دعا کریں گے، اے باری الہ میں نے اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی ہے، اس کے صدقے سے میری یہ پریشانی دور کر دے، تو میرے دوستو وہ باپ کی پریشانی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور جس گھر میں، جس شہر میں، جس ملک میں، جس علاقے میں والدین پر ظلم ہوں گے، والدین کو گھروں سے نکالا جا رہا ہوگا، انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا جا رہا ہوگا، تو وہاں پر پھر عذاب نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ حدیث تو طویل ہے لیکن چونکہ علامہ صاحب موجود ہیں، آپ کا اظہار خیال ہم سنتے ہیں۔ ہمارے مہمان عالم دین ہیں، جو کلمات عرض کیے اللہ اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے انہیں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ خدمت کر کے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور دوست
دوستو کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کی زیارت کرتے جاؤ اور 100 حج مقبول کا ثواب حاصل کرتے جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔